پارٹ 2، تو یہ بلڈنگ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ مبشرات برحق ہے، سورہ فتح قرآن اس پہ دلیل ہے، سورہ یوسف اس پہ دلیل ہے، سورہ ابراہیم اس پہ دلیل ہے، اور احادیث متخرہ کا ذخیرہ نبوت کے 46واں یا 40واں حصہ اس پر دلیل ہے۔ لیکن کوئی تو دے کے صحیح نا، شریعت کے ترازو میں تولا جائے گا، شریعت کے ترازو میں تولا جائے گا کہ یہ خواب صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے، خوابوں کی دنیا میں رہنے والے صوفیوں، قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونے سے مثالی شخصیت بنے گی، برگزیدہ بنے گی، اور مریدین کو بمانند شیر ببر سمجھے، کسی وقت پر آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں، حملہ ہو سکتے ہیں اور آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کسی مرید کا خواب آپ ویلڈ نہ سمجھے اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، شریعت کے مطابق برائے، اپنے اسلاف کے، اپنے اکابر کے، اور جو اکابرین نے، صوفیہ کرام نے، مشایخ عظام نے، علماء کرام نے آپ لوگوں کو خیرات دیا ہے، اس کے مطابق قدم پہ قدم رکھ کے عمل پیرا ہو کر بندہ مثالی شخصیت بنتے ہیں۔ تو پانچواں، اگر وہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی منزل طے کرنے کے بعد اصل مقصد کو پہنچے، انہوں نے کمال حاصل کرنے کے بعد اس کمال کو پایا تکمیل تک پہنچا، یہ لوگ صرف یاد خداوندی کے علاوہ کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کا جسم عالم خلق میں ہوتے ہوئے بھی روح واصل اللہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ رضا خداوندی میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان کے نفس کو اپنی رضا کا دخل ہی نہیں ہوتا، اور نہ ان سے کثرت کرامات اور خوارق سرزد ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ کثرت انکشاف پر گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ان کی طبیعت کو سکون ہو جاتا ہے، اور ایسا سکون کہ جیسے جنبش رضا حق سے ہو سکتی ہے۔ یہ گروہ کاملین ہیں، یہ گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے، جو کامل بنانے والے ہیں، یہ کیمیاگر لوگ ہیں، یہ کیمیاگر لوگ ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ جل شانہ کا قرب تو بیریاتات سے ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کا احکام شریعہ کو پورے طور پر بجا لاتا ہے اور اپنے مرشد کے بتائے ہوئے وظائف بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے میں کوئی تبدیلی نہ پائے، تو اس خیال سے پیر کو ناقص خیال کرنا غلط بات ہے، کیونکہ طاعات کے دو ثمرے ہیں۔ اول، جس کے لیے قرآن مجید میں صاف مذکور ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، جنت میں داخل ہونا، دوزخ سے محفوظ رہنا، دویم دنیا میں مرتبہ کمال ہونا۔ اول ثمرہ، جو شخص طاعات میں مشغول ہوگا اس کا اجر اسے ضرور ملے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور دوسرے ثمرہ کے متعلق یہ بات ہے کہ یہ نعمت اور فضل ربی ہے، ھذا من فضل ربی، الحمدللہ الذی بعنتی وتتم الصالحات۔ جسے چاہے عنایت کرو، جسے چاہے نہ دے، این سعادت بزور بازو نیست، جس پر اللہ کا فضل اسے مل جاتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ویختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یفتحون من فضل اللہ۔ جسے چاہے عنایت کرو، جسے چاہے نہ دے، تو یہ اللہ کا معاملہ اور اللہ کا فضل ہے۔ اور جن کو محنت شاقہ کے بعد بھی نصیب اتنی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں، بلکہ اس میں بذات خود چند اسی قسم کے نقائص موجود ہوں گے جن کو وہ خود سمجھ نہیں سکتا۔ اگر جانتا ہے تو چھوڑنے سے کار ہے، لیکن وہ نقائص اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب ہیں، پردے ہیں۔ صرف وظائف سے انسان کی تمام غلطیوں کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ بری عادتوں سے خود باز رہنے کی کوشش ضروری ہے۔ کسی نقص یا غلطی کو دور کرنے کے لیے جو انسان کی فطرت ثانیہ بن گئی، دعا اور عمل دونوں کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس امر کبیر سے نجات کی دعا کرتا رہے، اور عزم مستقل اس فعل کو آئندہ نہ کرنے کا رکھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے نقص کا علم ہی نہ ہو، کیونکہ جو فعل انسان کی فطرت ثانیہ ہو جائے اس کی نظر میں نقص نہیں رہتا، کیونکہ علم ہونے پر تو نقص مذکور کا دور کرنا آسان است، اور علم نہ ہونے کی صورت میں مرشد کامل دو طریقے سے اصلاح کی تدابیر کرتا ہے۔ اول، مرید کی اول یہ کہ وہ نقص ظاہر کر دے، اس پر کبھی اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرے، اس سے کچھ ایسے افعال کرائے یا کرنے کا حکم دے کہ جن کے کرنے سے مرض دور ہو جائے، مخلوق کی خدمت، صدقہ وغیرہ۔ اس لیے مرید کو اپنے پیر کا ہر لفظ غور سے سننا چاہیے، اور ہر بات پہ جس کے لیے کیا جائے عمل کرنا چاہیے۔ وہ اذکار عبادت میں ہو یا افعال اعمال میں سے ہو سکتا ہے، تیرے سمجھ میں وہ بات نہ ہے، لیکن بلا چونچرے سے بجا لانا مرید پر واجب فرض عین است، کیونکہ تو ان اسرار سے واقف نہیں جن کے تحت تجھے حکم دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مرشد کچھ دینا نہیں چاہتا، ورنہ مرشد ایک نظر سے انسان کو کیا بنا سکتا ہے۔ یہ خیال کسی حد تک درست بھی ہے، کریکٹ، اور غلط بھی ہے، رانگ۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک پہلوان
کے پاس ایک شخص نحیب اور لاغر کمزور آتا ہے اور پہلوانی سیکھنا چاہتا ہے تو اسے پہلوان اول کچھ آسان سی ورزش بتائے گا، اچھی خوراک کھلائے گا اور اس کی صحت کا، ہیلتھ کا خیال رکھے گا تاکہ پہلے اس کا جسم کچھ جان پکڑے، اور جب جسم میں کچھ قوت پیدا ہو جائے گی چاہے وہ کتنی دنوں میں کیوں نہ ہو، پھر اسے کشتی سکھائے گا، دیگر 2 پیج بھی بتائے گا۔ لیکن روز اول ہی پہلوان اسی نحیب کمزور جسم کے ساتھ کشتی لڑتا کہ اسے 2 پیج سکھائے تو بہت ممکن تھا کہ اس کمزوری کے باعث اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جاتا، ہاتھ ٹوٹ جاتا، فریکچر ہو جاتا، مر جاتا۔ لیکن یہ دوسرا شخص مضبوط پہلوان کے پاس آیا، اس کے ساتھ پہلوان نے اولی روز سے کشتی لڑ کر 2 پیج سکھائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شخص اول کے لیے پہلوان بخیل ہے اور شخص دوم کے لیے پہلوان سخی ہے، بلکہ پہلوان دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، مگر دونوں شخصوں کی طاقت اور ہمت میں فرق ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس کو کسی بزرگ نے کمال بنا دیا اپنے اندر کچھ جوہر رکھتا ہے کہ جس کے سبب اس نے مرشد کی توجہ باطنی کو برداشت کر لیا، ورنہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرید مرشد کی باطنی توجہ کو برداشت نہ کر سکا اور جان بحق ہو گیا، آزمائش میں چلا گیا، برباد ہو گیا، طلاق ہو گئی، گھر ٹوٹ گیا، مقدمات، جیل میں چلا گیا، لا علاج بیماریوں نے گھیر لیا، تو یہ مینٹل ہوا، خدائی دعوے کرنے لگا، اسی قسم کے معاملات سرزب ہو جاتے، شیطان اس پہ تصرف کر لیتا ہے۔ یہ ریاض گوہر شاہی اور کیپٹن صفدر اور یہ وہ وغیرہ، یہ کیپٹن یوسف وغیرہ جو لوگ تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، دجال کے کیے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا یہ بھی آپ کے موقع عالم دین تھے نا، خوابوں میں آ کر گمراہ ہوا۔ مبشرات احمدیہ آپ لوگ پڑھیں، ان کی خزائن پڑھیں، تو آج کل ہمارے صوفیوں کا جو سٹرکچر ہے پوری بلڈنگ خوابوں پہ کڑی ہے۔ خدا را خوف کرو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، اور مجذوب بن گیا۔ دوسرا، اگر یہ بات کریکٹ درست ہے کہ ولی کامی کی ایک نظر بہت کچھ کر سکتی ہے اور خوارق کرامات کے طور پر بزرگوں سے ایسا صادر ہوا بھی ہے، لیکن خوارق آخر خوارق ہی ہیں، ان میں دوام و لزوم تو ہوتا نہیں، اس لیے اس بات کے بھروسے میں رہنا ایک بڑی غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک شخص کی کیفیت وارد ہو جاتی ہے، کیفیت مستقل نہیں ہوتی۔ نبی کی نبوت مستقل ہے، نبی اپنے معجزے پہ قادر ہے، ولی اپنے ولایت پہ قادر نہیں، ولی کرامت دکھانے پہ قادر نہیں، یہ کیفیت غیر مستقل ہے۔ کیفیات گرگٹ کی طرح آتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ولی پر منکشف ہوا، شرح صدر ہوا، کشف القلوب ہے، آسمان اور زمین پہ اس کی نظر ہے۔ دوسری مغلوب ہو گیا، سکر میں چلا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سکر میں چلا گیا، مغلوب ہو گیا، بے ہوشی میں چلا گیا، مغلوب الحال، تو اس کو تو پاؤں کے نیچے چونٹی بھی نظر نہیں آتی، تو اس وقت یہ مریدوں کو کیا بتائے گا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اور میرے پوزیشن کیا ہے؟ تو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، قرآن اور سنت کے ساتھ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم، اطاعت عالی الہی، اللہ کی عبادت، اس ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور پیروی مصطفیٰ، اتباع محمدی، اور اولي الامر منکم سے مراد مجتہدین زمانہ، فقہاء زمانہ، معصومین زمانہ، امام زمانہ، مشائخ زمانہ، صوفیہ کرام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اسلاف اکابرین کے مطابق گزارے، نقل ان کو اتارے۔ لیکن جتنا اسرار و رموز کا نقشہ میں نے قلم بند کیا، ایک ایک لفظ پہ غور کرے، ایک ایک لفظ پہ غور کرے، خلافت پہ بھی غور کرے، مرید پر بھی کرے، کشف پر بھی کرے، کرامت پر بھی کرے، انوار پر بھی کرے، اسوات پر بھی کرے، جن پر بھی کرے، موکل پر بھی کرے، کشف القلوب پر بھی کرے، کشف القبور پر بھی کرے، اپنے عمل پر بھی کرے، اپنے عقیدے پر بھی کرے، اپنے شیخ پر بھی کرے، مرید اپنے حال پر بھی کرے، پھر کہیں آپ تصوف کی نرسری میں جائیں گے۔ تو لہٰذا کسی نے پوچھا تھا، جی بالکل ہم خواتین کو بیت دیتے سورۃ ممتحنہ کا رکوع پڑھ کر 4:19 سے یا فون پہ، تو وہ سوال کے جواب بھی آ گیا، والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔